گرمیوں کی ایک صبح تھی لیکن سورج ابھی تک پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ ہوا میں تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک ابھی بھی باقی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جو چند ہی منٹوں کے بعد غائب ہو چکے تھے، اور سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکنا شروع ہو چکا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہ آئی تھی۔ اذان کے وقت ہی میری آنکھ لگی تھی کہ بچوں کے رونے کی آواز کی وجہ سے میری آنکھ کھل چکی تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میں نے 12 دنوں کے اندر ہی گھر مکمل کروا کر کمپنی کے حوالے کرنا تھا، لیکن کام اتنا باقی تھا کہ کام کو مکمل کرنے کے لیے 15 دنوں سے زیادہ کا عرصہ لگ جاتا۔ گھر کی چھت تو مکمل ہو چکی تھی لیکن اس چھت پر بھی ابھی بہت کام ہونا باقی تھا۔ لیکن نہ صرف چھت پر کام باقی تھا بلکہ چھت سے ساتھ ساتھ ابھی گھر کے اندر بھی بہت سے کام باقی تھے جن کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد مکمل ہو جائے، لیکن میں انہیں جلدی مکمل کروانے کی جتنی کوشش کر رہا تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بن جاتی تھی جس کی وجہ سے کام اپنی لمٹ تک مکمل نہ ہو پاتا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے مزدوروں کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی، اگرچہ میں نے انہیں جلد از جلد کام کرنے کے لیے کہا ہوا تھا کیونکہ میں نے یہ پروجیکٹ جلد از جلد مکمل کروانا تھا۔ مجھے کمپنی کی طرف سے آرڈر ملے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ آج میں مزدوروں سے تیز تیز کام کرواؤں گا تاکہ جلد از جلد گھر مکمل ہو جائے۔ میرا معمول تھا کہ میں صبح جلد از جلد وہاں پہنچ جاتا تھا اور میں واپس آ کر ہی ناشتہ کرتا تھا، اور ناشتہ کرنے کے بعد ہی بچوں کو اسکول چھوڑ آتا۔ اگر کبھی مجھے کام پر دیر ہو جاتی تو میری بیوی ہی انہیں چھوڑ کر آتی، کیونکہ گھر میں 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ ایک گاڑی تو ہر وقت میرے پاس ہی رہتی تھی، لیکن دوسری گاڑی میری بیوی اور بچوں کی ضروریات کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ خود ہی خرید کر لائے اور میرا انتظار نہ کرتے رہیں، کیونکہ کام کے سلسلے میں مختلف شہروں میں چکر لگاتا رہتا تھا تاکہ اپنے بچوں کے مستقبل کو میں بہتر سے بہتر بنا سکوں اور انہیں کبھی کسی چیز کی کمی بھی نہ آنے دوں۔ میں نے ان کی حفاظت کے لیے ایک چوکیدار بابا کو بھی رکھا ہوا تھا جو میری غیر موجودگی میں نہ صرف ان کی حفاظت کرتا تھا بلکہ ان کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام تر ضروریات کو بھی پورا کر سکے، کیونکہ اس گھر میں میری بیوی اور بچوں کے سوا اور کوئی نہ رہتا تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ارد گرد رہتا تھا۔ اس وجہ سے میں اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت پریشان رہتا تھا، کیونکہ میرے والدین کا انتقال 10 سال پہلے ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے ان کی وفات کے بعد بزنس اور بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے میں شہر میں ہی ایک مکان لے کر شفٹ ہو چکا تھا تاکہ بچوں کی تعلیم پر کوئی بھی حرج نہ آئے، چونکہ میں اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی میں بھی کام کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں سارا دن مصروف رہتا تھا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی مجھے بہت کم وقت ملتا تھا۔ میں بزنس میں تو کوتاہی کر جاتا تھا کیونکہ وہ میرا اپنا تھا، لیکن میں جاب میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی وغیرہ نہ کرتا تھا کیونکہ میں در حقیقت ایک فرض شناس شخص تھا جو کھانا پینا تو بھول سکتا تھا لیکن اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ میں کمپنی کی طرف سے ملنے والے پروجیکٹ پر پوری توجہ دے رہا تھا، اس وجہ سے میں روزانہ نماز کی ادائیگی کے بعد صبح سویرے ہی پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے چلا جاتا تھا تاکہ میں پہلے کام شروع کروا سکوں۔ میں صبح سویرے ہی وہاں پر پہنچ جاتا تھا تاکہ مزدوروں کا تمام کام میں خود کر سکوں اور مزدور کم سے کم وقت میں کام مکمل کر سکیں۔ میں وہاں تمام مزدوروں کو ہدایات دیتا جاتے ہی شروع کر دیتا تھا تاکہ وہ صحیح طریقے سے کام کر سکیں،
چونکہ ان مزدوروں کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ وہ سبھی محنتی افراد تھے جو پوری دل جمی کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتے تھے۔ نہ صرف میری موجودگی میں بلکہ میری غیر موجودگی میں بھی وہ اپنا فرض اچھی طرح ادا کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود میں ان کی نگرانی کے لیے وقفے سے جایا کرتا تھا تاکہ ان سے جب بھی کوئی غلطی ہو میں ان کی غلطی کو اچھے طریقے سے روک سکوں۔ ان تمام مزدور افراد کا گاؤں کے گھر کے ساتھ ہی موجود تھا، اس وجہ سے وہ صبح سویرے اٹھتے ہی آ جاتے تھے اور وہ ناشتہ بھی اس وجہ سے جلدی کرنے کے بعد آ جاتے تھے چونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اگر یہ پروجیکٹ مکمل اچھے طریقے سے ہو جاتا تو کمپنی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کافی حد تک منافع حاصل ہوتا، اور اونر نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہوتے ہی وہ مجھے سیر کرنے کے لیے بھیجے گا اور میرے تمام اخراجات کمپنی کی ہی طرف سے ہوں گے، جس کی وجہ سے میں بہت خوش تھا کیونکہ اس سب کے ساتھ ساتھ مجھے پرموشن بھی ملنی تھی۔ اگرچہ میں اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کروانے کی پوری جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ مکمل ہونے کا نام بالکل نہ لے رہا تھا۔ میں پچھلے 10 سالوں سے اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور کمپنی کا شمار ملک کی بڑی بڑی کمپنیوں میں ہوتا تھا، اس وجہ سے مجھے وہاں سے بھی اچھی خاصی سیلری وغیرہ مل جایا کرتی تھی چونکہ میرا کام وقت سے پہلے مکمل اور معیاری ہوتا تھا۔ اس وجہ سے مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے اونر نے سب سے زیادہ پروجیکٹ میرے حوالے کیے ہوئے تھے اور میں نے تمام پروجیکٹ کو وقت پر ہی مکمل کرنا تھا۔ اگرچہ میں اپنے کام کو اچھے طریقے سے مکمل کرواتا تھا، اس وجہ سے مجھے سیلری کے ساتھ ساتھ بونس کے طور پر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، جس کی وجہ سے میرا اچھا گزارا چل جاتا تھا۔ اس سال میں نے تقریباً 10 پروجیکٹ مکمل کروانے تھے اور میں نے 9 مکمل کر کے کمپنی کے حوالے بھی کر دیے تھے اور یہ آخری رہتا تھا، لیکن اس آخری پروجیکٹ کو مکمل کروانے میں مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا۔ مجھے اس گھر کو مکمل کروانے میں کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اونر کافی مرتبہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے مجھ پر غصہ بھی ہو چکا تھا اور کافی مرتبہ اس نے مجھ سے پروجیکٹ کے حوالے سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ رکھی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں جتنی جلدی پروجیکٹ کو مکمل کروانے کی کوشش کر رہا تھا دن بدن اتنی دیر ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ روز ایک ایسی رکاوٹ ڈال دیتا تھا جس کی وجہ سے کام دن بدن ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مزدوروں کی سست کام کرنے کی رفتار کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران تھا۔ اگرچہ وہ جلد از جلد کام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود کام پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کوئی ایسی طاقت کام کو روک کر کھڑی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کوئی نہ کوئی مزدور چھٹی کر لیتا، جس کی وجہ سے سب کا کام آہستہ ہو جاتا تھا اور کسی نہ کسی مزدور کی کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری بن جاتی جس کی وجہ سے وہ کام کاج کرنے کے لیے ہی نہ آ پاتے۔ لیکن کبھی کبھار میں صبح سویرے ہی چوک پر جا کر اس مزدور کی جگہ پر کسی اور مزدور کو بلوا لاتا تھا، جس کی وجہ سے کام اچھا ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک مزدور کافی دنوں سے چھٹی کر رہا تھا۔ میں نے اسے کافی مرتبہ کام کرنے کے لیے بلوایا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ کام کرنے کے لیے حاضر نہ ہو پاتا تھا کیونکہ اس کے خاندان میں روز ہی ایسی مجبوری بن جاتی جس کی وجہ سے وہ کام کرنے کے لیے حاضر نہ ہو پاتا تھا۔ ابھی بھی اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً 10-15 دن لگ جانے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اونر نے کال کر کے مجھ پر دباؤ ڈالا ہوا تھا
کہ یہ پروجیکٹ میں جلد از جلد مکمل کرواؤں، کیونکہ یہ پروجیکٹ اونر کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اسے پروجیکٹ کے مکمل ہوتے ہی بیرون ملک سے ایک ڈیلر نے آنا تھا اور وہ اچھا خاصا اس کمپنی کو منافع دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اونر بہت زیادہ خوش تھا اور اس نے مجھ پر اعتبار کر کے یہ پروجیکٹ اس نے میرے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن میں بھی اس پروجیکٹ کو مکمل کروانے کے لیے سست ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اونر مجھ پر بہت زیادہ غصے تھا اور کئی دنوں سے مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہا تھا، اس وجہ سے میرے اور اس کے درمیان کافی دوستی ہو گئی تھی، لیکن چند دنوں سے اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد تمام کام مکمل کروا دوں تاکہ کام جلدی مکمل ہو سکے اور ڈیلر سے اچھا خاصا منافع حاصل کر کے وہ کمپنی کو فائدہ پہنچا سکے۔ ایک دن جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ایک مزدور کم تھا، جس کی وجہ سے میرا سر میں درد شروع ہو چکا تھا، کیونکہ کافی دنوں سے ایک معمول بنا ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی مزدور کسی وجہ سے چھٹی کر رہا تھا۔ ایک مزدور کو کم دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں آج کسی نہ کسی حالت میں اندر کا سارا کام مکمل کروا دوں گا، لیکن مزدور کی غیر موجودگی نے مجھے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا اور میں نے غصے کی حالت میں دوسرے مزدوروں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ میرے سب خاموش تھے، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ روز کسی نہ کسی مزدور کی چھٹی کی وجہ سے کام بہت پیچھے جا چکا ہے۔ لیکن وہ کیا کر سکتے تھے، کیونکہ کسی نہ کسی کی ایسی مجبوری بن جاتی کہ وہ آنے سے قاصر ہو جاتا، اور مزدور غائب تھا۔ وہی سیدھی قطار میں اینٹیں لگانے میں ماہر تھا اور اسی کی چھٹی نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اسی سے ہی آج زیادہ کام کرواؤں گا اور اسے اپنے پاس پوری رات کے لیے بھی روک لوں گا تاکہ جلد از جلد کام مکمل ہو جائے۔ لیکن اس کی ہی چھٹی نے ہمارے اس مکان کا سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے میرا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی باقی مزدوروں سے پوچھا کہ سلیم کہاں پر ہے، لیکن جب مزدوروں نے مجھے بہت زیادہ گھبراتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے بتایا کہ اس کی والدہ وفات پا چکی ہے، جس کی بدولت وہ نہیں آ سکا، وہ کل شام ہی دوسرے مزدور کو بتا کر گیا تھا کہ اس کی والدہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، اور بہت علاج کروانے کے باوجود اس کی والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور طبیعت نہ سنبھلنے کی وجہ سے وہ صبح سے وفات پا چکی تھی، جس کی وجہ سے سلیم کام کرنے کے لیے نہ آ سکا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا سلیم کی غیر موجودگی کے بارے میں سن کر۔ جب میں نے حساب لگایا کہ اگر یہ مزدور آج نہ آیا تو کام بہت پیچھے رہ جائے گا، لیکن میں جلد از جلد کام کو مکمل کروانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک نیا مزدور لے آؤں گا جو اس کی جگہ پر کام کرے گا اور جلدی مکمل ہو جائے گا۔ میں نے جلد ہی اپنی سوچ پر عمل پیرا کرنے کے ساتھ ہی موجود مزدوروں کے چوک کی طرف سے چل پڑا، جہاں پر درجنوں کی تعداد میں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے آدمی کھڑے رہتے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجود اور پسینے میں چہرہ تر ہونے کے باوجود، اگرچہ گاڑی میں تیز رفتار سے اے سی چل رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی میں پسینے میں بری طرح تر ہو چکا تھا، کیونکہ باہر سورج سے گرمی کی شعاعیں نکل رہی تھیں اور ان شعاعوں نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اگرچہ میں گاڑی میں موجود تھا اور میرا اتنا حال خراب تھا، لیکن اس سب کے باوجود جو لوگ باہر پیدل چل رہے تھے وہ تو ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے ابھی ہی کہیں سے نہا کر نکلے ہوں، کیونکہ پسینے کی شدت کی وجہ سے
ان کے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے تھے۔ چوک کی طرف جاتے ہی گلیوں میں معمول کے مطابق ہی رش تھا۔ بڑے اپنے اپنے آفس کے لیے نکل رہے تھے اور بچے اپنے اپنے سکولوں میں جانے کے لیے، کیونکہ ان کے سکول کا ٹائم بھی ہونے والا تھا۔ ہر گھر میں شور مچا ہوا تھا، کیونکہ مائیں سب بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے پریشان تھیں اور بچے ان کو تنگ کر رہے تھے۔ لیکن سلیم کی وجہ سے میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کچھ بھی نوٹ نہ کیا تھا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا۔ دکانیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں اور سبزی والے اپنی ریڑھیوں کو دھکیل رہے تھے۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے جب میں چوک کے قریب پہنچا تو ہلکی ہلکی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ وہاں پر کچھ لوگ تو ایسے موجود تھے جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جانے پہچانے لوگ ہوں، لیکن کچھ عرصے میرے لیے بالکل ہی انجان تھے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس کے پاس جاؤں۔ مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر مزدور اپنی جگہ پر مکمل طور پر کھڑے ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بیلچے اور اپنا سامان سنبھال رکھا تھا۔ اگرچہ پہلے دو بندے مزدوروں کے پاس کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے دیکھتے ہی کچھ مزدور اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے تاکہ انہیں بھی کام مل جائے۔ مہنگائی اس قدر ہو چکی تھی کہ اگر ایک دن بھی مزدوری نہ ملتی تو ان کا گزارا ناممکن ہو جاتا، اور مہنگائی کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے تو چیزیں 100 روپے کی ملتی تھیں، وہ اب 1000 روپے کی ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے نہ صرف نچلے طبقے کی روزی روٹی مشکل ہو چکی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ سب کے حالات بھی دن بدن سنورنے کی بجائے بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ امیر ترین اور غریب طبقہ غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے بچوں کے لیے 3 وقت کی روزی روٹی کا انتظام بھی بہت مشکل سے کر پاتے تھے۔ میں نے مزدوروں کو دیکھ کر ابھی گاڑی روکی ہی تھی کہ ایک مزدور تیز رفتاری سے میری طرف لپکا، جو لاٹھی کے سہارے پر ہی چل رہا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا کمزور سا درمیانی عمر کا شخص تھا، جس نے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے کپڑوں میں سے عجیب قسم کی بو آ رہی تھی۔ وہ شخص بہت ہی کمزور تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے 2-3 دنوں سے کچھ بھی نہ کھایا ہو۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہت مشکل سے کھل رہی تھیں اور وہ مشکل سے ہی اپنے ایک پاؤں پر کھڑا تھا۔ وہ بڑی امید سے میری طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ امید بھی موجود تھی۔ وہ اپنی سانسوں کو پھلاتے ہوئے میرے نزدیک آیا اور اس نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے کہا کہ صاحب جی، مجھے کام پر رکھ لو، میں محنت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ محنت کرنا ہی میرا شیوا ہے اور میں اپنا کم وقت بہت اچھے طریقے سے کروں گا۔ میں نے اس کے پھٹے پرانے کپڑے، گرد والے چہرے اور پسینے سے تار پیشانی کو دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ اس کا ایک پاؤں مکمل طور پر موجود نہ تھا۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی حادثے میں اس کا پاؤں کٹ چکا ہو، لیکن اس سب کے باوجود وہ کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں اس کی ہمت اور کام کرنے کے شوق کو دیکھ کر بہت حیران تھا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں کام کر ہی نہ پاتا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ مجبوری انسان سے کبھی کبھار وہ کام بھی کرواتی ہے جن کو کرنے کے بارے میں انسان نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوتا۔ وہ بھی مجبور تھا اور اس کی مجبوری
اس کی آنکھوں سے ہی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ بڑی امید کے ساتھ مجھ پر اپنی نظریں جما کر کھڑا ہوا تھا، چونکہ وہ اپنے گھر کا بالکل اکیلا تنے تنہا بندہ تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ اگر وہ کام نہ کرتا تو اس کے بچے بھوکے پیٹ چیخ چیخ کر مر جاتے، کیونکہ ان بچوں کا لنگڑے باپ کے سوا کوئی بھی سہارا نہ تھا۔ لیکن ان کا باپ ہمت والا تھا، ایک ہی پاؤں کے ذریعے کام کر کے وہ ان کو پال رہا تھا۔ وہ لکڑی کے سہارے بامشکل ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں پہلے ہی سلیم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، اس وجہ سے میں نے غصے میں آ کر اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ، تمہارے جیسے شخص کو اینٹ اٹھانے اور طاقت کا کام کرنے کے لیے کیسے کہوں؟ تم تو خود ہی لکڑی کے سہارے بامشکل کھڑے ہو۔ مجھے ایک تیز اور طاقتور مزدور چاہیے جو جلد از جلد مجھے کام کر دے۔ میرا غصے سے بھرپور لہجہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ منت کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب جی، ایک موقع تو آپ مجھے دے کر دیکھیے، میں سب سے جلدی کام مکمل کر کے آپ کو دوں گا۔ لیکن میں نے کچھ دیر بعد اسے پیچھے دھکیلا اور اس سے کہا کہ بھائی پیچھے ہو جاؤ اور کوئی کام ڈھونڈو، تم میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی کام موجود نہیں۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں جو چمک پہلے موجود تھی وہ بجھ گئی، کیونکہ وہ نا امید ہو چکا تھا اور میری باتیں سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے۔ لیکن میں نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا اور ایک کنارے پر جا کر اکیلا بیٹھ گیا اور اپنی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ لیکن میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا اور دوسرے مزدور سے بات کرنے کے بعد اسے لے کر گھر کی طرف آ گیا تاکہ جلد از جلد کام کو مکمل کر سکوں۔ دن تو معمول کے مطابق گزر گیا، کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ مزدور نے بہت ہی اچھا کام کیا تھا۔ آج جلد از جلد کام مکمل ہونے کی مجھ میں امید بھی جاگ چکی تھی۔ لیکن جو ہی میں رات کو گھر واپس لوٹا، اس مزدور شخص کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی اور مجھے یاد آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے سکون میسر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ کام تو کام ہوتا ہے، وہ لنگڑا شخص کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا تھا اگلا آنے والا دن میری سوچ کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دے گا۔ اور صبح کا وقت تھا، میں بھی صحیح طریقے سے جاگا ہی نہیں تھا کہ دروازے پر گھنٹی بجنے کی آواز سن کر میں باہر آ گیا تو وہاں پر ایک بچہ کھڑا تھا جو مجھے بتا رہا تھا کہ بھائی، جس مزدور کو کل تم نے کام کرنے کے لیے نہیں رکھا وہ رات کو چوک پر زخمی پڑا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی نے اسے بری طرح مارا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی حالت کس نے کی ایسی۔ اس بچے کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ پہلے ہی میں خود کو بہت زیادہ گنہگار سمجھ رہا تھا، کیونکہ میری وجہ سے اس مزدور کی آنکھوں کی چمک مان پڑ چکی تھی۔ بچے کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور میں نے اس وقت ہی تیاری کی اور گاڑی نکال کر چوک کی طرف آ گیا۔ وہ مزدور وہاں پر اب بھی زخمی پڑا تھا اور کوئی بھی اس کا علاج کرانے کے لیے لے کر نہیں گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے گاڑی میں ڈالا تھا کہ ہسپتال لے جا کر اس کا اچھی طرح معائنہ کروا سکوں اور وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ لیکن کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی اس قدر خراب حالت کس نے کی، اور کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ زخمی تھا اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اسے بہت بری طرح مارا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اس بیچارے لنگڑے انسان کی کس کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے۔ جو انسان چل ہی مشکل سے سکتا تھا
وہ کیسے کسی اور سے دشمنی پال سکتا ہے؟ میں نے جلدی جلدی سے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑائی۔ میں بہت تیز رفتاری سے گاڑی کو چلا رہا تھا کیونکہ میں جلد از جلد ہسپتال پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی دیر کی تو یہ شخص اپنی جان چکا دے گا، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور اس کی خراب حالت کو دیکھ کر میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے آج تھوڑی سی بھی دیر کی تو بہت بڑا گناہ میں اپنے سر پر لے لوں گا۔ اس وقت مجھے اس شخص سے بہت زیادہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی بہت ہی قریبی تعلق ہو میرا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اسے پہلی دفعہ فیس ٹو فیس دیکھا تھا۔ مزدور کی خراب حالت کو دیکھ کر کسی چیز نے میرے اندر جیسے ایک طوفان سا مچا رکھا تھا۔ اس لنگڑے مزدور کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی دیر کی تو وہ جان سے چلا جائے گا۔ اس کے جسم پر کئی زخم موجود تھے، اور وہ زخمی اتنے گہرے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہو اس کے ساتھ اس قدر بھیانک سلوک۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، اور ماتھے پر ایک بڑا گہرا کٹ موجود تھا، لیکن اس کا زخم سے نکلنے والا خون جم چکا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کافی دیر پہلے ہی اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا گیا ہے۔ وہ بار بار ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، لیکن زیادہ تر کوشش کر رہا تھا کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں تھا۔ درد کی شدت اسے سکون سے سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت تو میرے دماغ میں صرف ایک بات ہی چل رہی تھی کہ اگر میں اسے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیتا تو اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک نہ ہوتا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی موجود ہوتا۔ میں بار بار اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے اسے ایمرجنسی میں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، اور ڈاکٹروں نے میری ہدایات کے مطابق جلد ہی اس کا معائنہ کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ اس کی جان بچ جائے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا تھا۔ وہاں پر ہی موجود ایک نرس نے میرے پاس آ کر پوچھا کہ یہ شخص میرا کیا لگتا ہے، کیونکہ اس کا حلیہ مکمل طور پر مجھ سے تبدیل تھا۔ اس وجہ سے نرس نے پریشان ہو کر مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، لیکن اس نرس کے سوال نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ مزدور تھا جو میرے پاس کام کرتا تھا، لیکن میں نے اس پر زور ڈالا کہ اس کا جلد از جلد علاج کرو تاکہ یہ صحت مند ہو جائے۔ اس کے علاج پر جتنا بھی پیسہ لگے گا میں خود ہی اس کا پیسہ ادا کروں گا۔ اس وجہ سے پریشان ہونے کی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا غصے سے بھرپور لہجہ دیکھ کر وہ اپنے کام میں لگ چکی تھی، لیکن مجھے اس مزدور کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، اور میں نے باقی مزدوروں کو کام کرنے سے بھی چھٹی دے دی تھی۔ اگرچہ میں جانتا تھا کہ پروجیکٹ کے مکمل ہونے میں ابھی کافی کام باقی تھا، لیکن میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ مجھے اتنا ہی یاد تھا کہ میں نے اس مزدور کی مدد کرنی ہے، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہا تھا یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کے جسم پر کئی جگہوں پر نیل پڑ چکے ہیں، اس کی بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مار پیٹ کا کیس لگتا ہے، اور اس کے بارے میں پولیس کو بھی اطلاع ضرور دینی پڑے گی، اور انہوں نے اسی وقت پولیس والوں کو بھی اطلاع دے دی تھی، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد ہی پولیس وہاں پر آ دھمکی۔ میں نے پولیس والوں کو سب کچھ سچ میں بتا دیا کہ میں نے کام کرنے کے لیے اسے ہائر نہیں کیا تھا،
اور مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ وہ چوک پر زخمی حالت میں موجود ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی مدد کی تھی اور اسے لے کر ہسپتال آ گیا تھا۔ لیکن پولیس والوں نے کہا کہ معاملات کی تحقیق کریں گے تاکہ سچ سب کے سامنے آ جائے۔ اس وقت میری سب سے زیادہ ترجیح یہ تھی کہ اس مزدور کی جان بچ جائے، کیونکہ میں خود ہی اس کا گنہگار تھا۔ 2 دن ہسپتال میں کئی گزر چکے تھے کیونکہ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہسپتال میں ہی خود کو روک لیا۔ 2 دنوں کے بعد جب اسے ہسپتال کے بستر پر ہی ہوش آیا تو میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میری ہی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، مجھے معاف کر دو پلیز، میں ہی تمہارا گنہگار ہوں۔ لیکن وہ کمزور سی آواز کے ساتھ بولا کہ صاحب جی، آپ نے میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا بلکہ قسمت نے کیا ہے، آپ نے صرف مجھے دھتکارا تھا، لیکن میری روزی روٹی تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں تھی، اس نے ہی مجھے روزی روٹی نہ دی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں ہی اس کی مدد کروں گا اور اسی کو ہی اپنے ساتھ میں کام پر پہ رکھوں گا، چاہے وہ آہستہ کام کرے یا دوڑ دوڑ کر کام کرے۔ میں نے اس کی مزید مدد کرتے ہوئے اس کے گھر پر بھی کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی بھجوا دیے تھے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والے مزید پریشان نہ ہوں اور انہیں کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی محسوس نہ ہو۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور میں نے اسے پروجیکٹ پر ہی کام شروع کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ اس کی ہی وجہ سے میں نے سارا کام اپنا رکوا دیا تھا، چاہے پروجیکٹ کے مکمل ہونے میں زیادہ دن بھی لگ جاتے، میں نے اسی سے ہی اپنا کام مکمل کروانا تھا۔ اور میں اس کی کام کی مہارت کو دیکھ کر دنگ رہ چکا تھا، کیونکہ وہ اتنے صحیح طریقے سے اور اتنی مہارت سے کام کر رہا تھا کہ وہ صحت مند مزدوروں کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ سب حیرانی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس کے کام کرنے کی مہارت سے سب متاثر تھے اور وہ بھی جلد از جلد کام شروع کرنا ہو گئے۔ گھر چند ہی دنوں کے اندر مکمل ہو چکا تھا، اگرچہ مجھے اس بات کی بالکل بھی امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی کام مکمل کر لے گا، لیکن اس نے پھر بھی کام کو مکمل کر لیا تھا۔ اور جب اونر نے اس گھر کو دیکھا تو وہ بھی بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ اس نے ہی اتنی جلدی کام مکمل کیا ہے تو اونر بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ چکا تھا۔ گھر تو مکمل ہو چکا تھا اور اونر کو بھی اس گھر سے کافی سارا منافع حاصل ہوا تھا۔ میں کافی دنوں سے اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک کس نے کیا تھا، تو اس نے بتایا کہ کچھ لوگ نشے کی حالت میں دھت ہو کر آئے تھے اور اس سے پیسے مانگنے لگے تھے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ مار کر چلے گئے تھے اور انہوں نے اس قدر مارا تھا کہ اس کے زخموں میں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا اور وہ ساری رات سڑک پر پڑا رہا۔ لیکن میرے لیے اصل کامیابی یہ تھی کہ میں نے اس کی مدد کی تھی اور میری ہی وجہ سے آج وہ صحت یاب تھا اور میری ہی وجہ سے اس کے بچے یتیم ہونے سے بھی بچ گئے تھے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ہر کام میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جو بھی اس کو کام کہتا وہ پوری دل جمی کے ساتھ اس کام کو کرتا۔ اس کے آنے کے بعد بہت آسانی ہو چکی تھی، ورنہ صرف گھر بنانے میں میری مدد کرتا۔ اس سب کے باوجود وہ میرے گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتا تھا اور بن کہے وہ میرے بہت سے کام کر دیتا تھا۔ وہ زیادہ بات نہ کرتا تھا بلکہ خاموشی سے اپنے کام میں مشغول رہتا تھا اور اپنی ذمہ داری اسی وقت پر پوری کرتا تھا۔
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کی روشنی آنے لگی تھی، اور اس کی دعاؤں کی ہی وجہ سے میں دن بدن مزید ترقی کرتا جا رہا تھا اور میرا کام بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے اونر کے ساتھ ساتھ اس بیرون ملک والے ڈیلر سے بھی کام ملنا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اسے میرا کام بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ کبھی وہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلتا اور کبھی وہ میری بیوی کا سامان اٹھانے میں مدد کرتا تھا۔ وہ اس حد تک سب کے ساتھ گھل مل چکا تھا کہ وہ بہت جلد گھر کا ہی مکین بن چکا تھا، اور گھر میں ہی موجود سب افراد اس کے گن گاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ مزدور نہیں رہا، بلکہ وہ ہمارے گھر کا افراد بن چکا تھا، اور اس کی ہی وجہ سے میرے ہر کام میں آسانی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ میرے گھر کے ہر کام کو سنبھال چکا تھا، اور میری غیر موجودگی میں وہی میرے گھر کے سارے کاموں کو سر انجام دیتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت خوش تھا اور میرا حقیقی بھائی بن چکا تھا۔ ایک شام سب باتیں کرنے کے لیے گھر کے لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میرے بیٹے نے اس کے ماضی کے بارے میں اس سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے کہنے کے بعد جب میں نے سب کچھ بتانا شروع کیا تو سب کی آنکھوں میں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ اس کی آواز میں درد کی وہ لہر موجود تھی کہ جس نے سب کے دلوں کو وہیں پر چیر کے رکھ دیا تھا، اور سب کے سب رونا شروع ہو چکے تھے۔ اس نے بتایا کہ کبھی وہ بھی ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ بھی ایک پرسکون زندگی کو بسر ہی کر رہے تھے۔ اس کا والد ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جو بڑے پیمانے پر بزنس کرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ میرے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ دونوں پہلے ہی محلے میں رہتے تھے، اور دونوں کے گھروں میں بہت زیادہ آنا جانا تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اور دونوں کے گھروں میں بہت زیادہ آنا جانا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے۔ والدین کی دوستی کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بھی بچپن میں بہت دوستی تھی، اور اسی دوستی کی ہی کشش مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی، اور میں اسے نہ جاننے کے باوجود اس کی جانب کھینچا جا رہا تھا۔ ایک کاروباری سلسلے کی ہی وجہ سے دوسرے شہر میں مجھے شفٹ ہونا پڑا، جس کی وجہ سے ہم دو ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے تھے۔ اس کا بچپن بہت ہی خوشیوں میں گزرا تھا، لیکن پھر میں نے ایک دن ہونے والے حادثے نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا، اور تب سے ہی ان کی مشکلات کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے والد صاحب کے ساتھ پیش ہونے والا حادثہ ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک جانی بوجھی سازش تھی۔ ان کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے ان کے والد کے ایک دوست نے ہی اسے دھوکہ دیا تھا، اور وہ اس کے والد کا ہی وہی دوست تھا جو اس کے تمام رازوں سے آگاہ تھا۔ اس کے والد نے اس نے ہی اپنے آدمیوں کے ذریعے قتل کروا دیا، اور سب کچھ ایک حادثے کی طرح بدل چکا تھا، سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، چونکہ اس دوست کو معلوم تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں۔ اس وجہ سے اس نے ہماری تمام جائیداد کو ہتھیا لیا تھا، اور وہ اتنی جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود سڑک پر آ چکا تھا۔ چند ہی سال گزرے تھے کہ وہ دوست مجھ کو بڑے ہوتے دیکھ کر ڈر چکے تھے۔ اس وجہ سے اس نے مجھے بھی راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچ لیا تھا، اور ایک دن جب میں سکول سے واپس آ رہا تھا کہ ایک طرف سے گاڑی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی آئی تھی، اور وہ مجھے کچل کر چلی گئی تھی، لیکن قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا، اور اس حادثے میں میرا ایک پاؤں کٹ چکا تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ زور و شور سے آنسو بہا رہا تھا، اور اس کے آنسو میرے دل پر لگ رہے تھے کہ میرے دوست نے میری غیر موجودگی میں اس قدر برا وقت دیکھا تھا، لیکن اس شخص کو اس کے آدمی اطلاع دے دی کہ وہ مر چکا۔ اس وجہ سے وہ مطمئن ہو چکا تھا
لیکن میری والدہ اس کو میری جان کا دشمن بنے دیکھ کر ڈر چکی تھی، اور وہ مجھے بچانے کی خاطر رات کے اندھیرے میں ہی نکل آئی تھی، اور اپنے پرانے علاقے میں ایک کرائے پر گھر لے کر اس نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے وہ رو بھی رہا تھا، بلک بھی رہا تھا۔ چند ہی سالوں کے بعد اس کی والدہ محترمہ بھی وفات پا چکی تھی، لیکن اس نے میری شادی ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے کر دی تھی، جو بہت ہی اچھی ہم سفر ثابت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 بچوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ اگرچہ وہ بہت ہی کم پیسے کما پاتا، لیکن اس سب کے باوجود اس کی بیوی بغیر ماتھے پر کوئی بھی بل لائے گزار لیتی، جس کی وجہ سے ان کا گھر بہت ہی اچھی طرح چل رہا تھا۔ میرا والد اکثر اس کے والد صاحب کا ذکر کرتا رہتا۔ جب اس نے مجھے اپنے والد کے نام بتایا تو میں سمجھ چکا تھا کہ وہ میرے والد کے دوست کا ہی بیٹا ہے، جو بچپن میں ہی میرا دوست تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ ایک اندیکھی کشش مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنے شک کو مکمل طور پر یقین میں بدلنے کے لیے اسے لے کر گاؤں آ گیا تھا، جہاں پر ہمارے والدین کے ایک دوست بھی رہتے تھے۔ ان سے جب ہم نے ساری حقیقت تفصیلاً پوچھی تو انہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا، اور اس نے ہمیں کچھ تصاویر بھی دکھائی تھیں، جن میں ہم دونوں کے والدین کے ساتھ وہ شخص بھی موجود تھا۔ دل میں ایک عجب قسم کا سکون حاصل ہو چکا تھا کہ قدرت نے ہمیں پھر ملا دیا، اور قدرت کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے، کیونکہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، اور ہم 2 بچھڑے ہوئے یاروں کو قدرت نے پھر ایک بار ملا دیا۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد جو بات ہمارے سامنے کھل کر واضح ہوئی، اس نے ہم دونوں کو بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ ہمیں گاؤں میں ہی ایک شخص سے معلوم ہوا تھا کہ جس شخص نے ہمیں یہ سب حقیقت بتائی تھی، در حقیقت وہ شخص ہی میرے دوست کے والد کا قاتل تھا۔ جب ہم دونوں حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے تھے تو وہ مزدور بھائی کو دیکھ کر بہت حیران ہو چکا تھا، کیونکہ اسے تو بتایا گیا تھا کہ وہ بھی قتل ہو چکا تھا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ صحیح سلامت دیکھ کر سب بہت حیران ہو چکے تھے، اور اس نے مزدور بھائی کو قتل کروانے کے لیے اپنے آدمیوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور جب وہ اپنے آدمیوں کو مزدور بھائی پر حملہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس کے ایک آدمی کے دل میں ہم دونوں کے لیے اللہ نے رحم پیدا کر دیا تھا، اور اس نے ہی سب حقیقت ہمیں بتا دی۔ دراصل اس شخص نے جائیداد کے لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اب ہم دونوں کو حقیقت معلوم ہو چکی تھی، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور اب ہم کسی بھی صورت میں اس سے نہیں ہار سکتے تھے، کیونکہ ہمیں اس کے پورے پلان کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے ہم دونوں کو قتل کروانے کے لیے اپنے ایک آدمی کو بھی کہہ دیا تھا کہ جب ہم دونوں باہر نکلے ہوئے ہوں تو وہ ہمیں گاڑی کے ذریعے کچل ڈالے، کیونکہ اس آدمی نے ہمیں سب کچھ پہلے سے ہی حرفن بتا دیا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کے لیے پلان بنا لیا تھا، اور ہم نے اسے برے شخص کو پہلے ہی جا کر قتل کر دیا تھا، تاکہ ہم اس سے مزدور بھائی کے والد کے قتل کا بدلہ لے سکیں، تاکہ سچ جو ہے سب کے سامنے اس کے اور مجرم کو اس کے کیے گئے اعمال کی سزا مل سکے۔ ہم نے اس کا حق واپس لینے کے بارے میں چونکہ بہت پہلے ہی ٹھانی تھی، اس وجہ سے ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن اس شخص کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اس کی جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھ چکے تھے۔
جس میں سے آدھی جائیداد مزدور بھائی کی تھی، لیکن انہوں نے مزدور بھائی کو اکیلا جان کر اسے جائیداد دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے میں نے مزدور بھائی کی مدد کرنے کے لیے پولیس سے رابطہ بحال کر لیا اور جلد ہی ان لوگوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کروا دیا۔ جب پولیس نے اس تمام معاملات کی تحقیق کروائی تو حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی اور جلد ہی پولیس والوں نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر انہوں نے مزدور بھائی کو اس کی جائیداد دینے کے لیے تیار ہوئے، اور جس دن انہوں نے ساری جائیداد واپس کی اس دن سب سے زیادہ خوش تھے، کیونکہ اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد آسانی آئی تھی۔ کاغذات تیار ہو چکے تھے اور وہ اپنا حق حاصل کر چکا تھا۔ میں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کی مدد کی اور میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا کپڑوں کا بزنس شروع کروایا، جو چند ہی دنوں کے اندر بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے گھر کے ہی ساتھ ایک مکان لے لیا تھا جس میں وہ رہتا تھا، وقار اور عزت کے ساتھ۔ زندگی میں میرا اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جو خون سے نہیں بلکہ دل سے جڑا ہے۔ سال گزر گئے اور اس کے بچے جوان ہو چکے تھے، لیکن ہم دوستوں کی دوستی پہلے دن کی طرح قائم و دائم تھی، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دراڑ نہ آئی۔